کیا حقیقت کہوں کہ کیا ہے عشق، کیا حقیقت کہوں کہ کیا ہے عشق، حق شناسوں کے ہاں خدا ہے عشق۔ میں گما نہیں یقین ہوں، چلتے ہیں کس نمبر 13 کی طرف۔ میں چاہوں تجھ کو میری جاں بے پناہ، میں چاہوں تجھ کو میری جاں بے پناہ۔ آئینے میں خود کو دیکھ کر بال سنوارتے ہوئے سیٹی پہ شوق سے دھن گنگناتے ہوئے وہاب بہت مسرور نظر آ رہا تھا۔ روبینہ قدرے دور بیٹھی سی تیاری ملاحظہ کر رہی تھی اور جی ہی جن میں کلس رہی تھی۔ وہاب کی تیاری ابتدائی مراحل میں تھی، آخر میں اس نے خود کو پرفیوم میں تقریباً نہلا ہی تو دیا۔ روبینہ کے دل میں عجیب عجیب سے خیالات آ رہے تھے، یقیناً وہ زرینہ کے گھر جانے کے لیے اتنا اہتمام کر رہا تھا، تبھی تو اس کے دل میں اتھل پتھل ہو رہی تھی۔ اس سے رہا نہیں گیا، اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے بیٹے کو آواز دی، وہاب ادھر آؤ، میری بات سنو۔ جی امی کیا بات ہے؟ وہ پرفیوم کی بوتل ڈریسنگ پہ رکھ کے ان کی طرف آیا۔ میرے پاس بیٹھو۔ انہوں نے گہری نگاہ سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ جی اماں۔ حیرت انگیز طور پہ وہاب کا لہجہ پیار بھرا تھا، وہ لاڈ میں انہیں اماں بلاتا تھا۔ کہیں جانے کی تیاری ہے؟ روبینہ کی نگاہ جیسے وہاب کو آج اندر تک پڑ رہی تھی۔ ہاں اماں، دوستوں کے ساتھ باہر کھانے کے لیے جا رہا ہوں، میری پروموشن ہوئی ہے نا، اس لیے وہ سب ٹریٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس نے تفصیل سے بتایا تو زرینہ کے لبوں سے سکون کی گہری سانس برآمد ہوئی۔ وہ کچھ اور سوچ رہی تھی اور بیٹے نے ان کی سوچ کو غلط ثابت کیا تھا۔ پہلی بار انہیں سوچ کے غلط ثابت ہونے پہ خوشی ہوئی تھی۔ مجھے تم سے ایک بات کرنی تھی، انہوں نے پھڑ پھڑا کر ایک جملہ بولا۔ ہاں اماں کریں۔ وہ سوالیہ اندازوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ اب تمہاری شادی ہو جائے، اچھا کما رہے ہو، گھر ہے، گاڑی ہے، زندگی میں سکون ہی سکون ہے، اس لیے میری خواہش ہے کہ تمہاری شادی ہو جائے، تینوں بہنوں کے اکلوتے بھائی ہو، آخر ہمارے بھی کچھ ارمان ہیں۔ اماں مجھے تھوڑا اور سیٹل ہونے دیں، سال 6 مہینے تک، اس کے بعد شادی کر لوں گا۔ میں اپنی بیوی کو زندگی کی ہر سہولت اور خوشی دینا چاہتا ہوں، ویسے بھی زیان ابھی پڑ رہی ہے، مجھے انتظار تو کرنا ہے۔ آخر میں روانی میں اس کے منہ سے زیان کا نام نکل آیا تو وہ روبینہ ایسے اچھی جیسے بچو نے ڈنگ مار دیا ہو۔ اس نے بہت مشکل سے اپنی اندرونی حالت پہ قابو پایا تھا۔ ہمارا بھلا زیان کی پڑھائی سے کیا لیدا دینا اماں، مجھے زیان سے شادی کرنی ہے۔ وہاب کی آنکھوں میں زیان کے نام سے ہی جگنو اتر آئے تھے۔ روبینہ کو دل کٹتا محسوس ہوا۔ ایک ثانیے کے لیے اس نے خود کو وہاب کی جگہ رکھ کر سوچا، مگر پھر فوراً اس حقیقت سے پیچھا چھڑا دیا۔ امیر علی کبھی نہیں مانیں گے، وہ اس کی شادی کم سے کم ہمارے خاندان میں کبھی نہیں کریں گے، اس لیے تمہیں کوئی آس لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ روبینہ نے اسے ڈرایا، مایوس کرنا چاہا۔ آپ کو کیسے پتا کہ وہ ہمارے خاندان میں زیان کی شادی نہیں کریں گے؟ وہاب نے سوال کیا۔ ارے میری زرینہ سے کتنی بار بات ہوئی ہے، وہ کہتی ہے امیر علی زیان کی شادی اپنے خاندان میں اپنی مرضی سے کریں گے۔ روبینہ نے بیٹے سے نگاہیں چراتے ہوئے سفید جھوٹ بولا۔ میں بس اتنا چاہتا ہوں، مجھے ہر صورت زیان سے شادی کرنی ہے، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، میں کروں گا۔ وہاب کے تاثرات میں جارحانہ پن امڑ آیا۔ روبینہ نے دہل کر بیٹے کی طرف دیکھا، اس کا یہ انداز اجنبی تھا، بیٹے میں یہ جرأت اور بے خوفی اس نے پہلی بار دیکھی تھی۔ کیا کر لو گے تم اگر امیر علی نہ مانے تو؟ وہ اپنے بدترین خدشات کی حقیقت ثابت ہونے کے خوف سے تھرا گئی تھی۔ بہت کچھ کر سکتا ہوں میں، زیان امیر علی کی اولاد ہے، ان کی مرضی ہے، وہ ہمیں رشتہ دیں نہ دیں، جہاں ان کا دل کرے اپنی بیٹی کا رشتہ کرے۔ نہیں امی جان، ان کا دل چاہے وہاں نہیں، میں اپنی محبت کسی اور کو انہیں نہیں دوں گا، اٹھا لوں گا میں زیان کو، اس کا باپ نہ مانا تو۔ وہاب روبینہ کی آواز غصے میں چیخ میں ڈھل گئی، گویا اس کے بدترین خدشات سچ ثابت ہو سکتے تھے۔ بکواس بند کرو اپنی، کس کی بیٹی کے بارے میں اپنے گھٹیا خیالات کا اظہار کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے تمہیں، آخر تمہاری بھی 3 بہنیں ہیں، سب کی عزت سانجی ہوتی ہے۔ وہاب ان کے چیخنے چلانے کی پرواہ کیے بغیر گاڑی لے کر جا چکا تھا۔ وہ اپنی سوچوں کے گرداب میں چکرانے لگیں۔ جی ان کے سپورٹ ابھی بھی ان کے لاڈلے سپوت وہاب نے کیا تھا، اس کے لہجے میں کوئی ڈر، خوف یا لحاظ نہیں تھا، سو پریشانی فطری تھی۔ ملک ابے بابا جان کی بات پہ بالکل خاموش ہو گیا تھا، وہ اس کی دل کی حالت سے بے خبر بھولے جا رہا تھا۔ معاذ کم عقل ہے، اسے کیا خبر، نسلوں کو پتہ چلانے کے لیے اچھی بیوی بہت مشکل سے ملتی ہے، جہان پھٹک کر انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ احمد سیال کی بیٹی مجھے بہت اچھی لگی ہے، میں نے اسے معاذ کے لیے پسند کیا تھا، پر وہ نہیں مان رہا، اس لیے میں چاہتا ہوں تم ایک نظر لڑکی دیکھ لو، میں اس رشتے کو گنوانا نہیں چاہتا۔ احمد سیال کا خاندان ہمارا ہم پلہ ہے، مجھے پوری امید ہے تم انکار نہیں کرو گے۔ ان کے لہجے میں باپ والا مان اور بے پناہ توقعات تھیں۔ ٹھیک ہے بابا جان، جو آپ کا حکم، وہ ٹھہر ٹھہر کر بولا، مگر تم بھی کچھ بولو، شادی تمہارا مستقبل ہے۔ بابا جان آپ نے فیصلہ تو کر لیا ہے، میں اب اور کیا بولوں؟ عبید نے پوری کوشش کی تھی کہ اس کے لہجے سے خفگی محسوس نہ ہونے پائے۔ ملک جہانگیر افشاں بیگم کے ساتھ احمد سیال ان کی بیٹی کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ آپ نے عبید سے بات کی تو اس نے کیا کہا؟ افشاں بیگم کا لہجہ اضطراب سے بھرپور تھا، اس نے کیا کہنا تھا، بس یہی کہا کہ آپ کی مرضی، وہ میرا سعادت مند فرمانبردار بیٹا ہے، معاذ کی طرح اپنا منمانی کرنے والا نہیں۔
معاذ کو آپ نے اتنا سر پہ چڑھایا ہوا ہے، اس کی مرضی پہ چلتے ہیں، ابیک بھی تو ہماری ہی اولاد ہے۔ معاذ نے انکار کر دیا بغیر دیکھے، اور آپ اس رشتے کے لیے ابیک کو مجبور کر رہے ہیں، یہ انصاف تو نہ ہوا نا؟ افشاں کی خفگی محسوس کرنے والی تھی۔ ارے نیک وقت میں ابیک کو مجبور نہیں کر رہا ہوں، بس اتنا کہا ہے کہ احمد سیال کی بیٹی بہت اچھی ہے۔ انہوں نے جھنجھلا کر وضاحت دی، ابیک کی بھی کوئی پسند ہوگی، جبکہ آپ اپنی مرضی مسلط کر رہے ہیں۔ افشا بیگم چڑسی گئیں۔ ابیک ایک بار احمد سیال کے گھر میرے ساتھ جائے گا، وہاں اسے کچھ سمجھ میں آیا تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے اپنی اولاد سے زیادہ کچھ عزیز نہیں۔ وہ معاذ کی طرح منہ پھٹ نہیں ہے کہ اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرے گا۔ آپ نے ایک بار بول دیا ہے نا، اب وہ نہ نہیں کرے گا۔ میرا بیٹا ہے، جانتی ہوں میں اسے اچھی طرح، اور پتہ نہیں آپ نے دوست کی بیٹی کن عادات کی مالک ہے۔ ہمارا ابیک سلجھا ہوا ذمہ دار بچہ ہے۔ افشاں بیگم کی فکر مندی ماں ہونے کی حیثیت سے تھی۔ ملک جہانگیر اب اس نکتے پر سوچ رہے تھے۔ میں 3-4 دن تک چکر لگاؤں گا، احمد کی طرف اس کے کان میں بات ڈال دوں گا، دیکھو پھر کیا ہوتا ہے۔ بعد میں تم اس کے گھر چلے جانا۔ اور وہ اپنے ارادے پہ قائم تھے۔ دوستو، اس ایپیسوڈ کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، خوش رہیں، خوش رکھیں، خوشیاں بکھیرتے رہیں۔ اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ ملتے ہیں نئے ولاگ میں، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اگلی آنے والی ایپیسوڈ آپ تک پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔